السلام علیکم۔ آج جو لوگ حرام اور حلال کا خیال نہیں رکھتے وہ میری غور سے بات سنیں۔ آپ اپنی کون کون سی تباہی کر رہے ہیں اور کتنی تباہی کر رہے ہیں اور کتنی دیر تک تباہی ہوتی رہے گی جو لوگ حرام اور حلال کا خیال نہیں رکھتے۔ خدارا لازمی سننا ہے اور آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ کوئی بھی اس حرام اور حلال کے فرق سے بچ سکے، اپنی نسلیں تباہ کرنے سے بچ سکے، تو خدارا اس ثواب میں برابر کا شریک ہونا ہے۔ اس کو جتنا ہو سکے شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو واٹس ایپ گروپ میں، سوشل میڈیا پہ جہاں کہیں بھی آپ کی رسائی ہے تو اس کو شیئر کرنا ہے۔ کوئی بھی بندہ حلال اور حرام میں فرق نکال سکے اور اپنی اولاد کو حلال کھلا سکے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے جو لوگ محنت بھی کرتے ہیں لیکن حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے، 20 روپے حلال کے کمائے ہیں تو ساتھ 5 روپے حرام کے بھی ملا لیتے ہیں، تو ان کا جو 20 روپے حلال والے ہوں گے وہ بھی حرام میں تصور ہوں گے۔ آپ کو میں ایک ولی کامل کی بات سناتا چلوں کہ ایک اللہ کا بزرگ تھا اور وہ خود جو ہے نا محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، جس مزدوری سے اپنا پیٹ بھی پالتے تھے اور اپنے کفن دفن کا اور اپنی مزار کا پیسہ بھی اکٹھا کرتے تھے، اور جو لنگر کھانے کا پیسہ آتا تھا، جو لوگ خدمت کرتے تھے، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے اور لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اپنی جان پر وہ 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے گھر چور گھس گیا۔ جب چور گھسا تو جہاں ان کا مال اکٹھا کیا ہوا تھا اپنی محنت مزدوری کا، تو وہ چور ادھر چلا گیا۔ تو جب چور اندر گیا تو باہر سے شور ہوا، تو چور کچھ مال اٹھا کر جیب میں ڈال چکا تھا اس ٹائم۔ تو جب باہر سے شور ہوا، چور آ گیا، تو وہ چور جلدی سے اپنی جیبیں ادھر ہی خالی کر دیں۔ جو اس نے مال اٹھایا تھا وہ جلدی اس نے جیبوں سے نکال کر ادھر پھینک دیا۔ تو جب چور کو پکڑا گیا، پیر صاحب کے پاس اس کو پیش کیا گیا، تو پیر صاحب نے پوچھا کہ تم کیا کرنے آئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے مرشد جی غریب بندہ ہوں، میں چوری کرنے آیا تھا اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا اچھا اٹھائے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی اٹھا رہا تھا، تو جب آوازیں لگی باہر سے چور چور، تو میں نے جلدی سے سارے پیسے نکال کر ادھر ہی پھینک دیے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کی جیب میں بھی کچھ پیسے تھے پہلے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ جی سرکار میری جیب میں بھی 1 سکہ موجود تھا پہلے۔ تو جب آپ نے فرمایا وہ سکہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ بھی ان پیسوں کے ساتھ میں نے ادھر ہی پھینک دیا ہے۔ آپ نے مریدوں کو بلایا، آپ نے فرمایا یہ سارا خزانہ جو اکٹھا کیا ہوا ہے جمع پونجی، اس کو سب کو اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو سارے مرید پریشان ہو گئے کہ یا مرشد اتنے عرصے سے آپ اکٹھے کر رہے ہیں اپنی کفن دفن کے لیے یا جو بھی اپنے نظام کے لیے، تو اب آپ سارا پیسہ غریبوں میں تقسیم کروا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سارا خزانہ ہی مشکوک ہو گیا ہے، حرام کا 1 سکہ مل گیا اس میں، تو سارا خزانہ مشکوک ہو گیا ہے۔ اب مجھے کیا پتا کہ کون سا سکہ اس نے اس میں ڈالا ہے، تو میں وہی سکہ اٹھا کر کسی کو دے دوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ سارا مکس ہو گیا ہے، اب سارا ہی اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ آج جو لوگ 20 روپے کماتے ہیں اور 5 حرام کے بھی اس میں ملا لیتے ہیں، چوری کے، جھوٹ کے، فراڈ کے، تو خدا را وہ 25 روپے پورے ہی حرام ہو جاتے ہیں۔
تو مشکوک ہو جاتے ہیں. تو خدا را جب اپنی اولاد کو کھلائیں گے نسل در نسل خراب ہوگی. آپ کی اولاد خراب ہوگی، حرام کھانے والے بنیں گے. آپ کی اولاد بھی حرام کھانے والی بنے گی. آپ کی اولاد بھی حرام کھانے والی بنے گی. تو ایسے کتنی نسلیں خراب ہوں گی. تو خدا را آج ہی کوشش کریں، اپنی آخرت بچائیں. جب وہ آگے حرام کھاتے رہیں گے اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. قبر میں بھی آپ کی لٹریشن ہوتی رہے گی. فرشتے آپ کی لٹریشن کرتے رہیں گے. جب دیکھیں گے کہ آپ کا نسل میں سے آپ کی وجہ سے کوئی بھی حرام کھا رہا ہوگا، حرام کما رہا ہوگا، تو اس کا اجر آپ کو اسی ٹائم فوری آپ کو ملے گا. قیامت والے دن تو آپ کا انجام جہنم ہوگا ہی ہوگا. آپ کی اولاد بھی جہنم میں جائے گی، آپ بھی جہنم میں جاؤ گے. جتنی بھی نیکیاں کر لو، کسی کا 1 روپیہ کھایا ہوگا تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس ٹائم تک معافی نہیں مل سکتی، آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی. تو خدا را آج اپنے آپ کو بچاؤ. جس کا روپیہ پیسہ کھا لیا ہے اس سے جا کے التجا کرو، معافی مانگو، اس کو واپس لوٹاؤ. آئندہ سے معافی مانگو اللہ سے کہ یا اللہ آئندہ سے ہمیں بچا برائی سے، برے کاموں سے، چوری سے، فرار سے، ڈکیٹی سے. تو آج سے معافی مانگو. زندگی کا پتہ نہیں ہے کب اور کس موڑ پہ ختم ہو جائے. تو خدا را آپ کس کو جواب دیں گے؟ آپ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ. تو خدا را اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنی بیوی بچوں کو بھی بچاؤ. خدا را حلال کا 1 روپیہ بھی ملے اس پہ شکر صبر کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا. حرام میں نہ پڑو، جھوٹ میں نہ پڑو، فراڈ میں نہ پڑو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے، حلال کمانے والا بنائے، حلال کھانے والا بنائے، ہماری نسلوں کو بھی حلالی بنائے، 5 وقت کا نمازی بنائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم صلو علیہ.